بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عمر دراز گوندل صاحب۔ بہت شکریہ عمر آپ کے وقت کا۔ ساری دنیا کی نظریں ویسے ہی پچھلے ہفتے سے لے کر اس جنگ کے تناظر میں پاکستان پر لگی ہوئی تھی کہ یہاں سے امن کی چابی جو ہے وہ دنیا کو تھمائی جائے گی، جو آبنہ ہرمز میں گم ہو گئی تھی، کہ وہاں سے دنیا کا سارا نظام جو ہے چوک ہو گیا تھا۔ اب پاکستان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، وزیر اعظم سعودی عرب جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، پھر ترکیے جاتے ہیں، اور آرمی چیف جو ہیں وہ تہران جاتے ہیں، اور اس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ شاید وہ واشنگٹن بھی جائیں گے۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں سے مذاکرات کا جو دوسرا دور شروع ہوگا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو، اور اس میں پاکستان کا جو امیج دنیا کے سامنے اب ابھر کے آئے گا، اس سے پاکستان کو کیا مل سکتا ہے؟ کرامہ صاحب، میں ذرا آغاز میرے خیال ہے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ اس کو ایران کی بہت بڑی کامیابی سمجھا جائے گا۔ صحیح۔ کامیابی اس لحاظ سے سمجھا جائے گا کہ وہ بات چیت تو پہلے بھی کر رہے تھے، جی وہ تو بات چیت سے نہیں بھاگ گئے تھے۔ آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے جنگ شروع کی، صحیح واپس مذاکرات کی طرف آ کے بات چیت کے ذریعے کر کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ صحیح آپ گھوم گھما کے واپس آئے، یہ پہلا معاملہ ہے۔ رائٹ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک بھی آپ کا گول اچیو نہیں ہوا۔ اسٹریٹجیکلی کیسے آپ دیکھیں گے؟ رجیم چینج آپ نے کرنا تھا، نہیں ہوا۔ صحیح۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وہاں پر نیوکلیر تھریٹ کو ختم کرنا تھا۔ جی کل ان کے جو سیکٹری آف وار آپ کہنا چاہیے، وزیر دفاع تو نہیں جی کہنا چاہیے، پیٹ ہیگس، جی انہوں نے کہا جی ہم آپ وی آر واچنگ یو، صحیح ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ جی آپ وہ جو جہاں جہاں آپ کے لانچز تھے نا، تو آپ ان کو ملبے سے نکال رہے ہیں۔ بھائی اگر وہ انٹیکٹ ہے، آپ نے تو تباہ کر دیے تھے، صحیح آپ نے تو تباہ کر دیے تھے، اس کا مطلب ہے دوسرا آپ کی بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ آخری دن تک، جس دن سیز فائر ہوا ہے، کیا اس دن تک میزائل فائر نہیں ہو رہے تھے؟ ہو رہے تھے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ یہ تو ہو گیا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی۔ جی جب جنگ مسلط ہوئی تو ان کا نقصان تو ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایران کے اندر ان کا انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوا تو یہ غلط بات ہوگی، اس کا بہت ڈیمیج ہوا۔ لیکن میں عراق جنگ میں بمباری کی تھی امریکہ نے اور نیٹو اس سے نے، کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بمباری یہاں پر 2 ہفتوں کے اندر اندر ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جی ایران کی قوم کھڑی رہی ہے، بالکل سروائیو کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب طاقت بہت بکھری ہوئی ہو نا، وہ کسی صورت میں بھی ہو، کوئی اندرونی ہو بیرونی ہو، اس کے سامنے ٹھہر جانا یا کھڑے رہنا، یہ بھی بہادری ہوتی ہے۔ ریزسٹنس۔ دیکھیں نا، خامنہئی صاحب چاہتے تو کہیں چھپ سکتے تھے، جی اپنے آفس کے اندر شہید ہوئے۔ لارجانی صاحب چاہتے تو وہ کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی؟ آپ تہران کی سڑکوں پہ کیوں گھوم رہے تھے؟ صحیح۔ یہ عباس اراغچی صاحب اس حوالے سے۔ اب آتے ہیں پاکستان والے میٹر کے اوپر۔ جی پاکستان کے اوپر ان کو شاباش بھی بنتی ہے، بہت تنقید کرتے ہیں یہاں پر میں بیٹھ کے، سیاست کے اوپر کرنی بھی چاہیے، آئندہ بھی کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سے بہتر پالیسی کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی آپ چھوڑ دیتے ہیں اس وقت کہ آپ کہیں جی شہباز شریف کو یا اس کو، اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا، وہ کیا کہتا؟ وہ یہی کہتا نا، جنگ نہ لڑو، صحیح ثالثی کرو، امن کی طرف آؤ۔ جب گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے تو میں اور آپ کیسے اس پہ تنقید کریں؟ جب ہم بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ افغان وار کے اثرات ہماری سوسائٹی پر کتنے ہیں، پاکستان پر کتنے ہیں، اکانومی پر کتنے ہیں، تو ایک دوسری وار جو پڑوس میں چل رہی ہے اس کا امپیکٹ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ پاکستان پر نہیں آئے گا؟ امپیکٹ آیا ہے تو آپ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں آپ کو صرف ایک خوبصورت منظر کشی کروں۔ جی ذرا سوچیں کہ اسکرین کے اوپر عمران خان کی تقریر چل رہی ہو جی اور آپ وہ کہیں کہ ہمیں ثالثی کرنی چاہیے، ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے، اور وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ صحیح۔ یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ شہباز شریف کا نہیں ہے، مسئلہ ملک و ملت کا ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، اور اب ایک اور بات، اس میں مظلوم کون ہے؟ ایران، جی جن کو حملہ ہوا۔ اگر مظلوم خود آپ کا شکریہ ادا کرے، کردار ادا کرے، تو میں کون ہوتا ہوں اس بات کو کہنے والا کہ نہیں نہیں نہیں۔ اس حوالے سے شاباش بنتی ہے پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی حکومت کی، پوری پاکستان کی قوم کی۔ جی اس پورے تنازع پہ آپ کو کہیں کوئی تفریق نظر آئی ہے؟ نہیں۔ نون لیگ میں، تحریک انصاف میں، پیپلز، ہم سب متحد یکسو تھے کہ ایران کی مدد کریں، ان کو اس مشکل سے نکالیں۔ میرے خیال اس وقت ایران کی اس سے بہتر کوئی مدد نہیں ہو سکتی صحیح کہ ہم اس مصیبت عمران خان نے بھی تو اپنے دور میں یہ کیا تھا نا کہ جو سفارتی تعلقات سعودی عرب اور ایران میں منقطع تھے، بحال کرائے، اور ہم غیر جانبدار رہے۔ بالکل کہ نہ ہم دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک وہ اسٹریٹجک معاہدہ تو ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے سعودی عرب کی بنیاد کے اوپر ایران میں کوئی حملہ بھی نہیں کیا، بالکل، اور ہم نے ایران کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب کو بھی ناراض نہیں کیا، اور ہم نے کرنا بھی نہیں ہے، اور آج وہ سب موجود تھا تو ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ بالکل خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب واپس حملہ کرتا، اب یہ چھوڑ دیتے ہیں جی وہ زیادہ نقصان کرتے، کم نقصان کرتے، حملہ کامیاب ہوتا ناکام ہوتا، یہ الگ بات ہے۔ میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ اسرائیل کا ڈریم سینیریو تھا۔
بالکل صحیح کہ عرب لڑیں آپس میں، عرب لڑیں ایران سے، اور میں پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھوں واہ واہ. صحیح. تو پاکستان نے ٹارگٹ میرا اچیو ٹارگٹ اچیو ہو گیا. پاکستان نے سعودی عرب کو کہا کہ آپ یہ نہ کریں. صحیح. ہم نے ایران کو کمیونیکیٹ کیا، ان کی مہربانی کی انہوں نے ہماری عزت رکھی، اور اب تک ٹرسٹ ہمیں. یہ جو یو تھوڑا بہت ہم سے ناراض ہے، کھنچا ہوا ہے، ہم ناراض نہیں کہتے، ہمارا بھائی ہے، تھوڑا کھنچا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ بار بار سعودی عرب جا رہے تھے. صحیح. آپ سعودی عرب جا رہے تھے، ان کی بات کر رہے تھے، ہماری بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھیں گے تو ہماری بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا. اب میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی پاکستانی افورڈ کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ایران ناکام ہو جاتا اور ہمارے بارڈر پہ اسرائیل بیٹھا ہوتا؟ کبھی بھی نہیں. ہم کبھی افورڈ نہ کرتے. بالکل. تو ہمارے لیے میرے خیال سے بہتری کوشش نہیں. یہ پاکستان کہنا چاہتے ہیں تو میں بھی پاکستان ہوں، ابھی پاکستان ہے، یہ ہماری قوم کی بہت بڑی فتح ہے. صحیح. اور میرا خیال ہے جب ایران خود مان رہا ہے، وہ پاکستان کے جھنڈے لے کر جب کہ اب جب عباس اراغچی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، پیچھے آپ کیا اس سے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ابھی آرمی چیف گئے ہیں، ایک تو آپ دیکھیں جب ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی، جی سیز فائر ہے، عملاً ایران اس وقت جنگ کے اندر ہے. جب صحیح. جنگ کے اندر ایک ملک کا آرمی چیف دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ جی الائنس نمبر 1، 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا، اور علل اعلان یہ نہیں ہے وہ صرف عباس اراغچی صاحب سے، باقر غالب آف صاحب سے یا ان کے صدر سے ملے ہیں، وہ ان کے آرمی کے ہیڈ کوارٹر بھی آج گئے ہیں. جی. سو میسج امپورٹنٹ ہے نا. اب ضروری ہے، مطلب ہماری انڈیا کی جنگ لگی، ہمارے یہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ایران گئے، شکریہ ادا کرنے گئے تھے. ہم چین بھی شکریہ ادا کرنے گئے تھے. آپ بتا سکتے ہیں کون سا جہاز آیا تھا ان کی ہماری مدد کرنے؟ ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بتائیں یہ جہاز آ گیا، یہ اسلحہ آ گیا، سب کو بتاتا سپورٹ کیسے ہوتی ہے. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے سمندر کی، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ 6000 کلومیٹر کا بارڈر ہے، پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ ملتا ہے. خدا نخواستہ کوئی ایرانی مر جائیں گے بھوکے؟ کبھی ممکن نہیں. ایسا اور وہ قوم جس پر 47 سال سے پہلے ہی عالمی پابندیاں، وہ تو ہر چیز میں اب تک خود کفیل ہو چکا ہے نا. ہو گیا، وہ عادی ہے اس چیز کے، ان کے لیے کچھ نیا نہیں ہے. جی بالکل. ان کے تو چاروں طرف سے دروازے بند. وہ پاکستان کی فوج ایک جملہ کہتی ہے اکثر کا، جو بھی ڈی جی آئی ایس پر، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سالوں میں پڑھے انڈیا کو ہے صرف. صحیح. ہمیں نہ سکھائیں آپ نے کیا کرنا ہے. سیم کیس ود ایران، وہ کہتے ہیں ہم نے تیاری آپ کی ہوئی ہے اور ہم نے لمبی جنگ کی ہوئی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ اس کو کتنی جلدی اس تماشے میں سے نکلنا. سرپرائز انہیں اس وجہ سے ملا نا، اگر پچھلی جنگ میں وہ اپنی پوری مائٹ ایران شو کرتا تو اس دفعہ سرپرائز نہ ہوتا اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، گلف کنٹریز کے لیے، کہ اتنی بڑی مائٹ بن چکا ہے، اور وہ ڈرون اور میزائل کی ٹیکنالوجی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی. پچھلا ریسپانس اور یہ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں ہمارے یہ سرپرائز تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے جو ملٹری پاور شو کی ہے، دیکھیں انہوں نے بیک وقت کیا کیا. انہوں نے بیک وقت اپنا دفاع کیا، انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو ہٹ کیا اور عربوں کو کیا، اور 40 دن میں ایک دن بھی حملہ رکا نہیں. ہاں فرق یہ ہوا کہ شروع کے اندر مثال کے طور کے اوپر اگر ان کا ہٹ ریٹ جو تھا وہ کم تھا تو ود دی پیسج آف ٹائم بڑھ گیا، میزائل کم ہو گئے ایبسلیوٹلی، اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہو گیا. اب انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ایران کی حکومت نے اور فوج نے، ان کا ہم نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو بلائنڈ کر دیا ہے، بالکل اندھا کر دیا ہے، اور وہ اس میں کامیاب رہے. میرے خیال سے اس پوری وار کے اندر نا وہ جو لوزرز ہیں وہ عرب ہے. صحیح. آپ کے سامنے آج ایران کی قد کہیں اور کھڑا ہے. وہ جو کہتا تھا میں یہ کر دوں گا، میں اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دوں گا، بند کر دیا. اس نے کہا کہ میں اڈوں کو ہٹ کروں گا. آپ نے تھارڈ، ایئر ڈوم، پیٹریاٹ، ایکس وائی زی جو آپ کے پاس تھا آپ نے ڈپلوائے کر دیا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ڈرون آتا ہے، آپ نے پتہ دیکھا نہیں بغداد کے اندر جہاں پہ وہ ان کی ایمبیسی کے اوپر لگا ہوا تھا، دنیا کی سب سے بڑی امریکہ کی ایمبیسی ہے بغداد میں، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر لگا ہوا تھا ریڈار سسٹم، جی اس کو ہٹ کیا ایران کے ڈرون نے. آج انہوں نے کیا کیا؟ جی اس کو وہ جنگلہ بنا دیا کہ نہ ڈرون آئے گا نہ ہٹ کرے گا. جو ریڈار ہے اس کو معاف نہیں کر رہے. اور دنیا کا مہنگا ترین وہ جو سسٹم تھا ریڈار، اگر امریکہ جارڈن کے اندر یہ امریکہ کا جنگلے کے اوپر آ گیا نا تو مجھے پاکستان کے گھر کے باہر موٹر لگی ہوتی ہے نا تو موٹر کے اوپر جنگلہ اور اس کے اوپر تالا لگا ہوتا ہے شاید اس سے یہ وہ والی صورتحال ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ بتایا ہے، وہ ہم سنتے تھے نا مسلمانوں کے متعلق کہ آپ ایمان سے جذبے سے لڑتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے. کوئی بھی دوسرا ملک ہوتا جیسے قیادت جاتی ہے، عسکری قیادت ہو، پولیٹیکل ہو، یا پھر کوئی اور قیادت ہو جو ملک کو کنٹرول کرنے والی سے پاورز ہو، اگر وہ چلی جائیں تو جو ان کا تجربہ عراق میں تھا، شام میں تھا، لیبیا میں تھا، افغانستان میں تھا،
وہ یہاں پر بھی لگ جاتا. یہاں ایرانیوں نے تیاری جو آپ بات کر رہے تھے کی ہوئی ہے, انہوں نے ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 ساری ریڈی کی ہوئی تھی. جو سب سے بڑا شاک میرے خیال میں امریکہ کو یہ بھی لگا ہے, جو رجیم چینج کرنا آیا تھا, ملک کولیپس کر جائے گا, سوسائٹی کولیپس کر جائے گی, ڈویژن ہو جائے گی, وہ نہیں ہو پایا. میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 12 دن کے اندر کیا تھا نا, کوئی اور ملک بھی ہوتا سروائیول مشکل ہو جاتا. جب آپ کی پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ اڑ جائے, آپ کی پوری سائنٹسٹ اڑ جائیں. اب دیکھیں نا کہ اس بار شروع کہاں سے ہوا, ٹاپ سے, سپریم لیڈر سے. اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے لاریجانی صاحب کا ایک پولیٹیکل فگر ہے نا, ان کو ہٹ کیا, ان کے وزراء خارجہ کن کن لوگوں کو آپ نے ہٹ کیا. اب یہ سارے کا سارا مطلب یہ تھا کہ ہر بندہ آپ کی لسٹ کے اوپر تھا, اور ایک بندہ بھی اپنے عہدے سے اپنی جگہ. لاریجانی صاحب بیٹے کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. جی بالکل, بیٹے کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو بھائی 12, اور میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز. مجھے نہیں لگتا کہ کسی انسانی تاریخ کے اندر, ماڈرن بات کر رہا ہوں, جب ماڈرن وارفیئر ہوتا ہے, پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ ایک سال کے اندر کسی ملک کے اندر 2 بار حملہ ہوا. پراپر وار, یہ حملہ نہیں ہے, یہ آپریشن نہیں ہے, یہ کوئی اسٹرائک نہیں ہے جیسے پاکستان انڈیا آپس میں کرتے رہتے ہیں. یا ہم نے پیچھے اس بار تو ہم وار میں چلے گئے نا, وار میں چلے گئے تھے, لیکن جواب اتنا انٹینس تھا کہ وہ وار رک گئے. مطلب ایک لمیٹڈ جنگ تھی نا, لمیٹڈ جنگ سے مراد تھی کہ ہم نے ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کرنے کی حد تک ہم جو ہے وہ تھے. ان کی پراپر وار تھی, آپ نے بمباری کی ایک ایک چیز کے اوپر. یہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں نیشنل ریزالو, جو اس کا اظہار کیا, وہ اب جنگی میدان کے اندر جو ہے وہ پڑا جائے. اور 2 جنگوں نے کرامت صاحب اس پوری وارفیئر کو تبدیل کر دیا ہے. ایبسلیوٹلی. بلکہ 3 کہہ لیں, جو ہمیں یوکرین سے شروع معاملہ ہوا, اس کا دوسرا عملی مظاہرہ پاکستان والی جنگ کے اندر ہوا, تیسرا عملی مظاہرہ ایران والی جنگ کے اندر ہوا. کہ بھائی اب یہ جنگ نا بارڈرز کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا امپیکٹ دیکھیں نا, سب سے بڑی شرط جو ایران نے رکھی تھی اپنے فائدے کے علاوہ, لبنان سیز فائر. اگر اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی فتح ہے اسرائیل پر بھی اور امریکہ پر بھی. آج جو 10 روزہ سیز فائر جی اعلان ہو گیا نا, وہ دیکھیں اس پہ میں نے ابھی, آپ کھولیں الجزیرہ, آپ کھولیں ٹائمز آف اسرائیل, جی وہاں پہ تو مایوسی ہے. جی بھائی آپ نے ایران میں اچیو کرنا تھا, آپ کو کچھ نہیں ملا. اب امریکی صدر کے لینڈنگ اسلام آباد ہو رہی ہے, اس سے کوئی بڑی بات ہے؟ اچھا, دوسرا آپ نے وہاں پہ بفر زون بنایا, آپ نے ملیا میٹ کر دی جنوبی ان کی لبنان کے اندر ان کی بستیاں. بھائی ایٹ دی اینڈ تو سیز فائر کہاں سے اعلان ہو رہا ہے؟ سیز فائر کا اعلان امریکہ سے ہو رہا ہے. جی یہ جب سیز فائر ہوا نا ایران والا, تو یہ لیپڈ جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے, اس نے کہا کہ یہ ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہے. اور یہ اس سے بھی بڑا. اچھا کیسے ڈیزاسٹر ہے؟ اس نے اس مثال یہ دی کہ ان کی نظر میں تو ان کی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی اسرائیل کی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, اس کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن اس ٹیبل پہ اسرائیل نہیں بیٹھا ہوا. انیشیشن پاکستان نے کیا, ایران امریکہ ریڈی ہوئے. سیم کیس کہ امریکہ اعلان کر رہا ہے. امریکہ اعلان پتہ کیوں کر رہا ہے؟ جی آج بھی باقر غالب آپ صاحب اس کے اوپر بولے, ایران پہلے دن سے بات کر رہا ہے کہ بھائی سیز فائر کا مطلب ایران اینڈ اکراس دی ریجن, صحیح, پورے ریجن کے اندر. حزب اللہ نے جنگ اپنے طور پہ شروع کی ہے, حوثی اپنے طور پہ لڑ رہے, ایران کے لیے لڑ رہے ہیں. جی اب مانے یا نہ مانے, ان کو پراکسی کہنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ریزسٹنس ایکسس ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ لیں. حوثی واحد تھے نا جو علل اعلان آئے تھے, اللہ کے ساتھ واحد. یہ کامیابی ہے. پھر ٹرمپ جس طرح سے پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں, پاکستان بش کے بعد, جی 2006, یہ پہلا, اور بش بھی گھنٹے کو جی کچھ عرصے کے دنوں سرکاری ٹی وی میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا. اچھا, ایوان صدر میں آئے اور وہاں جو بندوبست ہوا, جو ماحول ہوا, اور اس کے بعد وہ ایک تھینکس کا بیسیکلی انڈیا تھا تو سٹاپ اوور پاکستان تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. سب سے چیز جو ہے نا وہ یہ اس میں ہوتی ہے کہ جتنے بھی بڑے لیڈران پاکستان آتے ہیں وہ سویلین دور میں نہیں آتے. اب آپ اس کو ہائبرڈ رجیم کے مارشل لاء میں یوزلی آپ دوسرے, لیکن اب ایک فیس ہے ظاہری سامنے جو ہے اس سے اختلاف ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس دور میں اگر آتے ہیں تو پھر دنیا میں ایک پیغام تو جائے گا کہ امریکہ اگر, اب وہ خود کہہ رہے ہیں, جی ہم نہیں کہہ رہے, یہ اعلان پاکستان سے نہیں ہوا. اور یہ بیلنس بھی دیکھیے نا, امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور ایران بھی کہہ رہا ہے, واشنگٹن سے اعلان ہے جی کہ میں جانے کے حوالے سے. اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اور دیکھیں پاکستان کے اوپر کیا الزام ہوتا تھا, یہی آپ کلائنٹ اسٹیٹ ہے, ہائیڈ گن ہے, یہی تھے نا کہ جناب آپ آج جائیں امریکہ کی یہ جنگ لڑیں, امریکہ کی وہ لڑیں. یہ پہلا موقع ہے کہ بھائی ہم جنگ لڑ نہیں رہے, جنگ ختم کروا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, ہم پیس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی اگر ہم ایران کے بات کر رہے ہیں تو چین بھی تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے نا, رشیا بھی وہ جنگ لڑ تو نہیں رہے, وہ بالکل جتنی سپورٹ وہ کر رہے ہیں ہم اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوں گے, بالکل صحیح, ہم اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم اس سے بڑا کام کر رہے ہیں. آپ اور میں خدا نخواستہ کسی مصیبت میں پھنسے ہو نا,
تو اس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس مصیبت سے نکالا جائے. بالکل صحیح. نکالا جائے. لڑنے کی حد تک جو ان کا لڑنا انہوں نے کام کر لیا ہوا ہے. اب وہ مسئلہ نہیں ہے. اب اگر ہونا تو وہی ہے نا جس پہ ایران ایگری ہو. یعنی میں آپ کو ایران کے انگوٹھے نہیں لگوا رہا ہے زبردستی تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ایگری ہوگا, جی, امریکہ ایگری ہوگا, ہم تالی بجائیں گے, ویری گڈ, آپ نے بڑا شاندار کام صحیح. تو میرے خیال سے یہ ان کی سب سے بڑی مدد ہوگی. اور اس حوالے سے ایرانی جو ہے, دیکھیں ہم آج کے دن تک 65 کی جنگ کا ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایران نے ہماری مدد کی. وہ ایک موٹی موٹی بات ہمارے بزرگ سناتے رہے, ہمارے جہاز اڑتے تھے, ایران سے تیل بھرتے تھے, اس طرح کی باتیں. جی جی, ہم آج کے دن تک اس لمحے کو نہیں بھولے. ترک آج تک آج نہیں خلافت والا, وہ خلافت والا وہ نہیں بھولے. اسی طرح سے یہ ایرانی قوم کبھی نہیں بھولے گی, یہ کبھی نہیں بھولے گی. یہ جو ان کے بچوں, یہ جنریشنز تک جائے گی. صحیح. کہ ہم نے اس مشکل گھڑی کے, دیکھیں نا, عاصم منیر پاکستان کے فیلڈ مارشل پہلا ڈیلیگیشن ہے جی, یہ پہلا انٹرنیشنل جہاز ہے جو کسی ڈیلیگیشن کو لے کے لینڈ کیا ہے. صحیح. تو اس سے بڑی کیا بات ہے. آپ ہمارے گھر آئے, آپ نے ہمیں عزت دی, آپ کی مہربانی, آپ نے ہمارا اعتماد کیا, ہم آپ کے گھر گئے. ایران اور امریکہ کا تو چلیں, اگر یہ ڈیل سائن ہوتی ہے, فیوچر سیٹ ہو گیا کہ آپ کی کنڈیشنز پر آ گیا امریکہ, ایران بڑی فتح ہے. اب مستقبل میں جنگ ہوتی یا نہیں ہوتی وہ تو ٹائم بتائے گا, ہم تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے. لیکن یہ گلف کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اس جنگ سے انہوں نے کیا سیکھا ہے. انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ امریکہ کے اگر فوجی اڈے ہوں, امریکہ کو آپ بلینز ڈالرز انویسٹ کریں, $1 ٹریلین, ان کو جہاز گفٹ کریں, آپ کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہونا. صحیح. آپ کا مسئلہ حل ایسے نہیں ہونا. وہ اڈے آپ کی سیکیورٹی نہیں, آپ کی لائبلٹی بن گئے. ایک بات یاد رکھیے گا حضور والا, جنگیں اپنے زور بازو پہ لڑی جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اربوں ڈالرز ہیں. دیکھیں آج بھی ہم سعودی عرب سے 3 ارب کہہ رہے ہیں. جی, انہوں نے 8 دے دیا. ہم آپ سے لے رہے ہیں. انڈیا کے خلاف جنگ ہم نے لڑی ہے. ہاں, آپ نے ہماری مدد سفارتیں کی ہوگی, آپ نے ہمیں پیسے ویسے بھی دیے ہوں گے, لیکن یہ ہمارا کریڈٹ ہے. آپ کے پاس آج فوج نہیں ہے, پیسہ آپ کے پاس ضرور ہے. صحیح. لیکن آپ کو اندازہ ہوا ہوگا فوج کتنی زیادہ ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے, میں مختلف پروگرامز میں اپنے ویلاگز میں بات کرتا ہوں, یہ جو جنگ ہے نا جی, یہ ری الائنمنٹس کی جنگ ہے. نیو ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں مثلاً, یا ہم اس کو کہیں کہ نئے اتحاد بنیں گے, نئے اتحاد ٹوٹیں گے, جو پرانے ہیں وہ ٹوٹیں گے. ٹرمپ تو جیسے نیٹو والی بات کریں اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا. پہلی دفعہ یورپ بھی نہیں نا ساتھ, یورپ نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جب پرائم منسٹر گئے ہیں, جو سعودی عرب سے جو ویژولز آئے ہیں, جی, لگ رہا ہے 2 دوست کھڑے ہیں اور بھائی جیسے شگل میں بڑی کیجول تصویریں کینڈیڈیٹ بنوا رہے ہوتے ہیں, ایسی مسکراہٹ کے ساتھ. پھر جس طرح سے قطر نے شہباز شریف کو, یہ پاکستان کا پروٹوکول ہے, ہم پرسن پہ نہیں جا رہے ہیں, چونکہ لوگ کہیں گے شاید حکومت کی ہم بہت بٹرنگ کریں, حکومت کے حوالے سے تو وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں اس حوالے سے. اور میرا خیال ہے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو اگر میں غلط کو غلط نہیں کہہ رہا, صحیح کو صحیح نہیں کہہ رہا, تو اس کا مطلب میرے میں گڑبڑ ہے. صحیح. کہ میں ہر وقت یہ کہہ رہا ہوں, تو میں یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں خراب جو گھڑی ہوتی ہے نا 24 گھنٹے میں ایک بار وہ بھی صحیح ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے کسی بھی وقت, وہ مطلب عمران خان عمران خان سے بھی غلط فیصلہ ہو گیا ہوگا, وہ خود مان لیں گے, ہو سکتا ہے ان کا چاہنے والا نہ مانے, عمران خان مان جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے شہباز شریف بھی کسی معاملے میں تو ٹھیک ہوں گے نا بھائی. اچھا خیر واپس آتے ہیں. تو قطر نے جس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا ہے, جس طرح سے ان کو وہ اسکارٹ کیا گیا ہے, میرے خیال سے یہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں ری الائنمنٹس ہے. آپ دیکھیں گے یہ چیز جب ختم ہوگی نا, تو یہ اب عرب ہی ہمیں کہیں گے ذرا ایران سے کمیونیکیٹ کریں. صحیح. اور یہ ہماری کامیابی اس لیے بھی ہے کہ اس سیز فائر کے بعد ایران نے کا اور سعودی عرب کا 2 بار کانٹیکٹ ہوا ہے. صحیح. یو اے ای تک کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. ویسے وہ سب سے دلچسپ خبر یو اے والی تھی. مجھے سب سے اچھی کل کی خبر یہ قطر نے بھی, قطر کے امیر نے بھی ان کے صدر سے بات کی. قطر تو چلے جنگ میں سب سے پہلے وہ تھا جس نے سٹینڈ لیا تھا کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے. درخواست پہلی انہوں نے کی تھی, ہم پہ حملے. یو اے ای جیسا سخت کہہ لیں موقف رکھنے والا ملک, جو اعلامیہ میں نہیں, آپ کو ایران سے کرنا پڑے گا, آپ کو ایران کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور میں اس بارے میں میری اسیسمنٹ یا میری تجزیہ یا رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان ہوگا. صحیح. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ صرف امریکہ یا ایران کے اندر دنیا کے فیصلے پاکستان سے ہوں گے. آپ ہو رہے ہیں, اب اس میں کیا ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اگر عربوں نے اور ایران نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, شاید اس کا گارنٹر پاکستان ہو. صحیح. شاید اس کا گارنٹر پاکستان ہو, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو یہ جو 4 ملکوں کا وہ وزرائے خارجہ والا میٹر ہے نا, ترکی, ایجپٹ اور پاکستان اور سعودی عرب, وہ اب استنبول میں 17 تاریخ کو غالباً آج ہی, بلکہ 17 بن رہی ہے آج, کیونکہ وہاں پہ وہ انطالیہ ایک ڈپلومیسی فورم ہو رہا ہے, شہباز شریف وہیں پہ. تو یہ 4 ملکوں نے وہاں پہ ملنا ہے. اس سے پہلے غالباً کل یا پرسوں جو ہے وہ ان کے سینئر حکام جو ہیں اسلام آباد میں ملے ہیں. جی, ایک سیٹنگ ہو چکی ہے. نہیں, جو ان کے سینئر حکام کی, ایک تو ریاض میں ہوئی کہ اسلام آباد میں وزرائے خارجہ ادھر طے ہو چکا. جی, وہ جو ہے نا وہ ایک نیا الائنس ہے. لوگ اس کو اسلامی اتحاد,
اسلامی نیٹو کا لفظ استعمال کریں، میرا خیال ہے کہ وہ قبل از وقت بھی ہوگا، ہمیں اس کا دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایجنڈا کیا ایک آتا ہے۔ اتحاد تو یمن باہر پہ بھی بنا تھا، وہ اس کا فیوچر کسی کو نظر ہاں میرا خیال ہے کہ تھوڑا قبل از وقت ہوگا، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی پرومیننٹ ہوئی ہے، اور عرب جو ہیں انہیں ایٹ دی اینڈ اب بات کرنی ہے ایران سے، انہیں بھی ایک نئے سیکورٹی اور ایگریمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ جھکاؤ پاکستان کی طرف، میرا خیال ہے پاکستان ہوگا، پاکستان اس کا ہوسٹ کہہ لیں، پاکستان اس کا گارنٹر کہہ لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ عمر دراز گوندل صاحب آپ کے وقت کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لو جی سر جی، میں نویں اسیسمنٹ